لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر یہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت اور اصلاح کا مہینہ ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر انتہائی نفع بخش ہے۔ جس طرح اخلاقی طور پر اعمال کے اندر انسان فائدہ اٹھائے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک سنہری موقع ہے۔ اسی طریقے سے اپنی عبادات کے اندر بہتری لانے کے اندر بھی ہمیں رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک چیز ہے کہ ہم فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، ہم نماز پڑھ لیں گے، فریضہ ادا ہو گیا۔ ایک چیز ہے کہ بڑے شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، پوری محنت اور کوشش کے ساتھ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں کہ ہماری نماز سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ایک صف کے اندر کھڑے ہونے والے یا مسجد کے اندر سارے نماز پڑھنے والے سب نے فجر کی نماز پڑھی، لیکن سب کا اجر و ثواب ہرگز برابر نہیں۔ جس نے اتنی زیادہ شوق کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، کوشش کی ہوگی رکوع سجود سنت کے مطابق وہ اہتمام کیا ہوگا، اپنے دل کی حاضری کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ اخلاص اور محبت اس چیز کا اہتمام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں انسان کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اس اعتبار سے سارے نماز پڑھنے والوں کے اجر و ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، ہمارا قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، ہماری نماز ہو، یہ ظاہری کیفیات کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، ہماری باطنی کیفیات بھی اس کے اندر بھی ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول بھی ایسے پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال شوق کے ساتھ، کمال جذبے کے ساتھ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے لطف آتا ہے نماز پڑھنے سے، مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، ہمیں راحت ہوتی ہے، ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چیز انسان کو اس سے بڑی محبت ہے، جب وہ انسان کو ملتی ہے تو اندر سے خوشی کی خاص لہر اٹھتی ہے، اندر سے بڑا بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے ایسے لذت محسوس کرتے تھے، ایسے خوش ہوتے تھے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں بھی ایسے ہی نماز کے ساتھ لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں بھی ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے نماز کے ساتھ۔ ہم جب صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی ملاقات ہمارے ساتھ ہونے والی ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف جھکنا اور سجدہ کرنا، رکوع کرنا، صرف ان ظاہری کیفیات کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے غایت التذلل والخضوع، اللہ رب العزت کی کمال محبت کے ساتھ اس کے سامنے کمال عاجزی کا، تذلل کا، خشوع و خضوع کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔
کیا ہماری نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص محبت کا اہتمام ہوتا ہے، پیار کا اہتمام ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع، وہ دل کی کیفیات جو اللہ کے رسول کی ہوا کرتی تھی. یصلی وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل من البکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے رونے کی وجہ سے، اندر سے روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کے اندر سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی، اس طرح اندر سے آواز نکلتی تھی. یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. ہم اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، ہماری باطنی کیفیات نماز کے اندر ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کی تھی. قیام کر رہے ہیں تو کھڑے ہیں، لذت آ رہی ہے، قدم سوج گئے ہیں، تورمت قدماہ، قدموں کے اندر سوجن پیدا ہو گئی. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کے پہلے پچھلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے مجھے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ہم دیکھیں کبھی ہمارے قدم قیام کر کے سوجے ہیں، ہم تنہائی میں کھڑے ہوں، اتنا لمبا قیام کریں، ہماری آنکھوں سے آنسو ہوں، قدموں میں ورم پڑا ہوا ہو. میٹھی میٹھی سنتیں تو ساری جانتے ہیں، سارے عمل کرتے ہیں، لیکن ان سنتوں پر بھی عمل کیا ہے؟ ہم کوشش کریں رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ تو ہم ایسا قیام کریں نا کہ ہمارے قدم سوج جائیں، اس سنت پر عمل کریں. ہماری آنکھوں سے ایک مرتبہ تو آنسو آئیں. عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ چھوئے گی نہیں. عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہتی ہے. پہلے لوگوں کے اندر تو ہم شامل ہو سکتے ہیں. ہماری آنکھوں سے آنسو تو آ سکتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تنہائی کے اندر کھڑے ہو کے کبھی ایسی کیفیت بنائیں جو اللہ کے رسول والی تھی. کبھی ہمارے سینے سے آواز نکلے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ کیفیات، ان پر بھی ہمارا رمضان ہمیں ابارتا ہے کہ اپنی نمازوں کا بھی محاسبہ کرو کہ وہ نمازیں تمہاری جو ایسے ہی کھوکھلی سی اور ایسی سوکھی سی نمازیں جس میں خشوع نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کامیابی ہے، فرمایا کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کامیابی ہے، فلاح ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر پوری توجہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے. خالی یہ نہیں کہا جو نماز پڑھ رہے ہیں بس ان کے لیے کامیابی. تو ہمیں اپنے رمضان کے ساتھ اگر حقیقی فائدہ اٹھانا ہے تو اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ایسی نماز انسان کے دنیا کے اندر بھی انسان پر اثر کرتی ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کی نماز انسان کو جنت میں لے کے جائے گی. سال ہر سال سے نماز پڑھنے والے موجود ہیں، نماز کو اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں، عبادت اپنی جگہ پر ہے، کاروبار اپنی جگہ پر ہے. نماز پڑھتے ہیں سود خوری بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں ان کے تعلقات، ان کی دنیا داریاں، ان کے اخلاق، ان کے کردار اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان. حالانکہ نماز کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے. طاقت ہے نماز کے اندر، جو نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی، سود خوری سے، جوا بازی سے، دھوکے بازی سے، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے جو نماز ہمیں دنیا کے اندر نہیں روکتی، وہ نماز ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے؟ جس نماز کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ ہمارے حلال حرام کو سیدھا کر دے، ہمارے اخلاق کو سیدھا کر دے، اس نماز کے اندر جنت میں لے جانے کی تاثیر کہاں سے آ جائے؟ ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے جائیں. بھئی دنیا کے اندر تو اثر ہو نماز کا، میرے اوپر کتنا اثر ہے میری نماز کا، میرے اخلاق پر کتنا اثر ہے، میرے کردار پر کتنا اثر ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے پر، میرے چلنے پھرنے پر، میرے تعلقات پر کتنا اثر ہے نماز کا.
اگر ہماری نمازیں ہمیں ہمارے معاملات کو درست کرتی ہیں دنیا کے اندر، تو یقیناً یہ نمازیں ہمیں جنت میں بھی لے کے جائیں گے. ہمیں رمضان المبارک کے اندر اس چیز کے اوپر بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی عبادات کے اوپر. اپنی عبادات کے اندر ہم نماز کے اندر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ تصور لے کر آنا چاہیے کہ میں اس شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں، اس عظیم ذات کے سامنے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. جب یہ تصور ہوگا، بندہ اس تصور کے ساتھ نماز میں داخل ہوگا، تو بندے کی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کو چھوڑ کر ادھر ادھر دوسرے خیالات کے اندر، حقیر قسم کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لے، مگن کر لے. تلاوت ہو رہی ہے، پورے توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سنیں، پوری محبت کے ساتھ سنیں. یہ ہے عبادت. ہم انشاءاللہ آگے کچھ مختصر بیان کریں گے کہ ہمیں کون سی چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں کہ ہمارا خشوع و خضوع باقی رہے، ہماری توجہ باقی رہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اس خشوع کو، اس توجہ کو خراب کرتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.